لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد وقال. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. تو اصل شے اسلام ہے. یوں بھی آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن ایک اعتبار سے دین کے نام پر صرف اسلام کو ریکگنائز کرتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. ہم لوگ جھٹکے میں ترجمہ کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. تو پسندیدہ کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے دین ہیں، اس میں ایک یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر آپ غور فرمائیے تو اس میں کہیں سے کوئی لفظ کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ٹرانسلیشن میں آپ پسندیدہ کا لفظ لا سکیں. ایک ایک لفظ کو میں الگ کر دیتا ہوں. ان بے شک، الدین یعنی دین، عند اللہ خدا کے نزدیک الاسلام اسلام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ دین کے نام پر صرف اور صرف اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. اور آپ کہیں گے صاحب 1,24,000 انبیاء ہے، عیسیٰ کا دین جو مسیحیت ہے اور موسیٰ کا دین اور 4 کتابیں ہیں. جواب یہ کہ آپ چاہے جو نام دے دیجئے، لیکن قدرت کی طرف سے سب کا نام اسلام رہا ہے. اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے جو فقرہ کہا ہے وہ سیدھے سیدھے آیت ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارا نام مسلمان یا مسلم تمہارے جد تمہارے بابا ابراہیم نے رکھا ہے. تو اب انہی کی نسل میں آتے ہیں اسحاق، یعقوب، اور پھر پورے بنی اسرائیل، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ. نام قدیم چلا آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے بابا ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا. دو خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف اور صرف بولیے اسلام ہے. تیسری طرف جو میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ لوگ قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے. ایک طرف یہ ہو گیا. تو اب اس آیہ کریمہ کو پڑھنے کے بعد
کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہم گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے میرے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ بیسکلی میرا پروفیشن ہے اسکول کا، تو وہ عادت پڑ گئی ہے جو ہے وہ لڑکوں سے سوال جواب کرنے کی، تو وہ ایک ایسی عادت پڑی ہے جو ممبر سے بھی نہیں چھوٹتی. تو اس میں خدا نخواستہ کسی کی اہانت مقصود نہیں ہے، کسی کا ایگزام مقصود نہیں ہے، وہ مجبوری عادت کی ہے جس کو آپ معاف فرمائیں گے. تو اب طے کیا ہوا کہ اگر ہم کو گھاٹے سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا بیٹا؟ اسلام قبول کر لیں. سوال اس بات کا ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے کے بعد فائنل ہے یہ بات کہ ہم گھاٹے سے بچ جائیں گے؟ کنفرم ہے کہ یہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا وہ اس سے قبول اور وہ گھاٹے میں ہوگا. اس کا مطلب اسلام قبول کر لو، گھاٹے سے بچ جاؤ گے. یہی نہ ہوا. لیکن اب آئی دیکھیں کوئی بھی مسئلہ قرآن مجید کی ایک آیت سے طے کرنا مشکل ہے. صلوات، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج جو سب سے بڑی پرابلم ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سماج میں ہے، ہم لوگ بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے اپنی بات کو قرآن کی کوئی آیت لا کر کے چپکا کے کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے. لیکن اگر واقعی انصاف کے ساتھ ہم کو کوئی بحث کرنی ہے تو کوئی مسئلہ ایک آیت سے نہیں طے ہوگا. ورنہ یہ کام تو یزید نے بھی کیا ہے. صلوات آدھی آیت لے کے یزید نے بھی کیا یہ کام. اور میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ آدمی کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں آیت مل جائے گی آپ کو، پوری مت پڑھیے، پوری مت پڑھیے. آپ ہے نہیں قرآن میں آیت ہے کیا؟ پڑھیے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پوری آیت یہ ہے نا، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. نہیں شراب کی بات نہیں ہے، رکیے. ہاں اس کو بھی صلوات برما آپ نے چھیڑا، اس کو سمجھا، وہ نیت نہیں تھی، جا رہے تھے دوسری طرف. لیکن یہی تو کمال ہے قرآن کا. قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب شراب پی رکھی ہو، نہ. قرآن نے کیا کہا ہے؟ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ صرف شراب سے نہیں ہوتا، جو بھی نشہ ہو. آپ غور کر رہے ہیں نا؟ اگر بات صرف شراب کی ہوتی تو قرآن کہتا شراب پی کے نماز مت پڑھو. قرآن نے یہ نہیں کہا شراب پی کے نماز مت پڑھو. قرآن نے کیا کہا؟ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. چنانچہ مولا امیر المومنین حضرت علی کا فقرہ ہے، کسی اور کا نہیں. مولا فرماتے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، علی علیہ السلام کا فقرہ ہے کہ نشے کی 4 قسمیں ہیں. صرف شراب کا نشہ نہیں ہوتا، نشے کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 سکر الشراب، وہ سب جانتے ہیں شراب کا نشہ. 2 سکر المال، دولت کا نشہ. یہ بھی نشہ چڑھ جاتا ہے تو شراب والا تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اتر بھی جاتا ہے، دولت والا اترتا نہیں جلدی. غور فرما رہے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ 4 قسم کا نشہ ہے. ٹھیک. نمبر 1 شراب، 2 سکر المال، مال کا نشہ. نمبر 3 سکر النوم، نیند کا نشہ. نیند بھی نشہ ہوتا ہے. صبح کو اٹھے ہیں، کیسا نشہ ہوتا ہے معلوم ہے؟ نشے کی پرابلم کیا ہے؟ نشہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا. مین نشے کا کام کیا ہے؟ بھئی شراب پی لے آدمی تو کیا کرتا ہے؟ بڑ بڑ کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو نیند بھی تو یہی حالت ہوتی ہے جب اٹھتا ہے صبح کو. نماز کے لیے آنکھ تو کھل گئی، الحمدللہ کھڑے ہو گئے اور وضو بھی کر لیا، مسجد بھی آ گئے. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انصاف سے بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بابا کس نے کہا ہے کہ اٹھتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ اگر ہوش میں نہیں ہو تو ایک چائے بنا لو، پی لو، تھوڑا سا جو ہے کچھ کھا لو، تھوڑا ٹہل لو، ہوش میں آ کے نماز پڑھو۔ سمجھ گیا؟ تو امام مولا نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 شراب کا نشہ، نمبر 2 واٹ مال کا نشہ، نمبر 3 نیند کا نشہ، نمبر 4 سکر الملک، اقتدار کا نشہ، طاقت کا نشہ۔ اب سمجھے آپ قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جب شراب پی ہو تو نماز میں مت آؤ، قرآن نے کہا جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت آنا۔ اس کا مطلب نہ مغرور آدمی کی خدا نماز قبول کرتا ہے، صلوات بر محمد وآ، خدا کی بارگاہ میں آنا ہے تو ہر قسم کا نشہ۔ تو ہم نے کہا کہ نماز کو بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں قرآن سے مت پڑھو، کہاں؟ اسی آیت کو آدھا پڑھ دیجئے آپ۔ پوری آیت کیا ہے بولیے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو، پوری یہ ہے۔ آدھی آیت پڑھیے سر، کیا ہوگا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب آدمی آ کر کے ہمارے جیسا جاہل بیوقوف ممبر سے کہے کہ صاحب قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، تو اگر ایمانداری نہیں ہے تو قرآن سے کچھ بھی ثابت کر سکتے ہیں آپ، صلوات۔ اگر خوف خدا نہیں ہے، اگر تقوی الہی نہیں ہے، ایک بات جھٹکے میں نکل گئی تو اس کو سنتے چلیے آپ۔ اور یہ کام نیا نہیں ہے، یزید نے شروع کیا، موڈ میں آ گئے ہو آپ۔ اصل میں جانتے ہیں مائک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے معلوم ہے؟ پبلک سوچتی شروع ہو جائے تو چلے، ہے نا؟ تو ہم لوگ بھی چالاک ہو گئے ہیں، ہم لوگ بھی سوچتے ہیں 10-5 منٹ ٹہلاؤ، آ جائیں تو شروع کریں۔ تو اب الحمدللہ آ گئے ہیں آپ، اب سے مجلس مانی جائے گی 50 منٹ کی، صلوات بر محمد وآ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے آدھی آیت سے، میں ابھی آپ کو کہیں اور لے جاؤں گا، پہلے یہ والی بات چھڑ کے سنا۔ آدھی آیت سے آپ قرآن کے دین کے کسی مسئلے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یزید کی حرکت سنا دوں آپ کو۔ دیکھیے مجلس جو ہے میرا اپنا، میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہم اپنے نظریے کو کسی پر تھوپنے کا حق نہیں رکھتے۔ میرا کہنا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آیا ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ نقل کرتا ہوں، ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں ٹھیک ہے آپ کے خیال میں تو دعا کیجیے اللہ اصلاح کر دے، ٹھیک ہو جاؤ انشاءاللہ۔ تو اب جو میں سمجھا ہوں وہ آج سے کل تک کی 2 مجلس یا ہو سکتا ہے 3 کیا عرض کروں گا، صلوات بر محمد۔ قرآن میں دیکھیے، اب اس کو توجہ سنیے آپ، اسلام سمجھنا بہت مشکل ہے۔ قرآن میں نماز کے متعلق بھی آیت ہے، شراب کے متعلق بھی آیت ہے، خوب توجہ سنیے آپ۔ نماز کے متعلق آیت، میں اس آیت کو پیش کروں جس کو یزید نے کوٹ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا فویل للمصلین، تم یہ سمجھے کہ وہ وہی آیت پڑھی ہے تو بھوپال والی مجلس ہوگی، 50 مجلس ہو سکتی ہے بیٹا، صلوات بر محمد وآل۔ قرآن کہتا فویل للمصلین، ویل نماز پڑھنے والوں پر۔ ویل کی میننگ کیا ہے؟ ویل کے لیے جو مفسرین فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کا وہ آخری طبقہ ہے جس کو ہندی زبان میں کہیے گھور عذاب ہوگا، گجراتی میں بولتے ہیں نا گھور، جس میں سخت عذاب ہوگا، شدید عذاب ہوگا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ویل۔ اردو میں آپ ترجمہ کر لیا اللہ کی پھٹکار، اللہ کی مار۔ مصلی یعنی نماز پڑھنے والا، بے نمازیوں کی بات نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے والوں کی بات ہے۔ بے نمازی تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ ان کی بات کرے،
وہ تو کافر ہے. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی بھی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ کافر ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. میں اس کو وضاحت کروں گا، چاہے آج چاہے کل یا کل رات میں، یہ نکل گئی یہ بات تو اس کی وضاحت کروں گا آج، مگر اس کو پہلے پورا کر لوں. یزید نے کیا حرکت، فویل للمصلین. اب ترجمہ کیا ہوگا، جہنم کا نچلا طبقہ نماز پڑھنے والوں کے لیے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن کون سے نمازی، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. ہر نمازی کی بات نہیں ہے. فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ویل، اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار ان نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی نماز میں بولیے غفلت برتتے ہیں. اس کو بھی آدھی آیت کاٹ لیجیے آپ، آدھی آیت پڑھیے، کیا ترجمہ ہوگا، فویل للمصلین، اللہ کی مار نماز پڑھنے والوں پر، اللہ کی پھٹکار نماز پڑھنے والوں پر، جہنم کا نچلا طبقہ نماز پڑھنے والوں پر. ہو گئی نا. ویل کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت پڑھتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، سمجھے آپ، جو پڑھتے بھی وہی ابھی جو ہے اللہ اکبر، اس طرح کی نماز یہ غفلت والی نماز ہے، ہوش و حواس کی نماز نہیں ہے. اس کے لیے کیا یوز ہوا، ویل. اب یزید کی بدماشی سنیے آپ. دوسری طرف قرآن میں آیت ہے جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں. ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے ان کو بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، کچھ لوگوں کے لیے جو بیچے گا اس کو تو بینیفٹ ہوگا ہی، تو ومنافع للناس ولكن اثمهما اکبر من نفعهما، مگر جو ہے وہ اس کا گناہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھال دیتے ہیں. بھائی آپ لوگ تو کیا پڑھیں گے بھائی، ہم جو ہے جاہل آدمی جو ہے ان بزرگوں کے سامنے. چلیے صلوات بر محمد. لیکن ایک ذرا سا دعا بھی کیجئے کہ اللہ توفیق دے کہ بات پہنچا سکوں. تو کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ لوگ نشے اور جوئے اور شراب کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ بہت بڑا گناہ ہے. کچھ نفع ہے بٹ گناہ نفع سے زیادہ ہے. پوری آیت میں گناہ کہا گیا بٹ پرٹیکولر وہ خاص لفظ ویل کا یوز نہیں کیا ہے نا. یزید نے بدماشی کیا کی ہے، اس کا شعر سناتا ہوں میں آپ کو. وہاں سے نماز والی آدھی آیت لی، آدھی، اور ادھر سے یہ شراب والی آیت لی، دونوں کو جوڑ کے اب یزید شعر کہتا ہے. اب یزید کا فتویٰ سنیے آپ. بلا وجہ تھوڑی امام حسین نے سب برداشت کر لیا مگر یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اس کے پیچھے سبب یہ ہے، اس کے پیچھے راز یہ ہے. اب سنیے یزید کا شعر. اور اگر امام حسین سینہ سپر نہ ہوتے تو آج دین کہاں جاتا، اسلام کہاں جاتا اندازہ کر سکتا ہے آدمی. پھر سوچے کتنا بڑا احسان ہے حضرت سید الشہداء کا. ہمارے نہ اس میں سنی کی بات ہے نہ شیعہ کی بات ہے، نماز تو سب کی ہے. اب یزید نے ادھر سے آدھی آیت لی، ادھر سے آدھی آیت لی، دونوں کو ملا کے شعر کہتا ہے. یزید کا شعر سنیے، کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے. رک جائیے آپ، بہت پکڑتے ہیں نا. یزید کی بات پکڑیے، کیا کہا اس نے، ما قال ربک، نہیں کہا تمہارے رب نے.
تمہارے رب کا مطلب کیا ہوا چچا؟ اس کا مطلب جو ہے وہ انجانے میں اپنے کفر کا اعلان کر گیا۔ اگر اللہ کو اپنا اللہ سمجھتا ہوتا تو ربنا کہتا نا، ہمارا رب، یہ رب کا بتا رہا ہے کہ اپنے کفر کا اعلان کر، ہم اپنے اللہ سمجھتے ہی نہیں۔ ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا تمہارے رب نے لفظ ویل، یاد آ گیا نا فقرہ، ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں۔ یزید کا فتویٰ آئی ہے، ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے ضرور قرآن نے کہا ہے ویل جو نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ شراب پیو نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے، نماز کے قریب مت جانا، بہت سخت عذاب ہوگا نماز پڑھنے کی بنیاد پر۔ سمجھ میں آ گیا یزید کا شعر؟ بات ہٹ کے ہے مگر سنتے چلیے۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے واٹس ڈفرینس بٹوین یزیدی اینڈ حسینی، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کہ حسین کا سر کہاں قلم ہوا؟ کہ سجدے کے عالم میں ہو گئی بات۔ یزید کیا کہتا ہے؟ نماز نہیں، شراب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر آج ہم میں سے کوئی شراب خانے میں دکھ جائے، چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، وہ اگر شراب ہے تو کچھ ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ تو جو مسجد میں دکھ جائے انہیں حسینی کہا جائے گا، جو شراب خانے میں نظر آئے انہیں یزیدی کہا جائے گا۔ فیصلہ صلوات بر محمد و کتنا بڑا احسان ہے۔ اب میں جس کو بریکٹ بولتے ہیں، بریکٹ میں بات کر کے پھر واپس اپنے یہاں چلوں کہ اگر واقعاً امام حسین نہ بولتے، لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب امام حسن بھی تو امام تھے، انہوں نے وصولو کر لیا باپ سے، وہ الگ میٹر ہے۔ لیکن جہاں نماز کا انکار ہو جائے، جہاں سوتیلی ماں سے نکاح کو جائز کر دیا جائے، جہاں باپ کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہو، وہاں امام حسین چپ چاپ بیٹھے رہیں اور یزید کا جو دل چاہے کرے۔ اچھا ایک سوال یہ بھی تو ہوگا نا کہ جب آدمی یہ کہتا اے امام حسن بھی تو تھے چپ چاپ بیٹھ گئے، ان کو کیا وہ تھی؟ تو ہم نے کہا پلٹ کے یزید سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ساری دنیا بیعت کر چکی ہے، ایک حسین نہ کریں گے تو دقت کیا آ جائے گی؟ لہذا بجائے اس کے کہ یہ بحث ہو کہ حسین نے انکار کیوں کیا، یزید سے پوچھو اس نے اصرار کیوں کیا۔ اور اصرار کے پیچھے راز یہی ہے کہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ابھی لوگوں کو علم نہیں ہے۔ کل کو جب بات کھلے گی تو اب تک تو ہلکا کیس تھا، لوگ چپ رہے، لیکن جب کہیں گے صاحب باپ کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، شراب پی جا سکتی ہے، نماز خبردار مت پڑھنا، تو انقلاب آ سکتا ہے، ہنگامہ ہو سکتا ہے، پبلک یزید کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب یزید کی مجبوری بتاؤں کیا تھی؟ یزید نے سوچا ارے باپ رے باپ، یہ تو بہت بڑا کیس ہو جائے گا، کیا کیا جائے، کیسے سنبھالیں؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا آدمی مل جائے جس کے گھر سے دین چلا ہو، مذہب چلا ہو، اسلام چلا ہو۔ اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک لاکھ شور مچائے، ہم کہہ دیں گے تم کیا، تمہاری حیثیت کیا،
ہمیں جس کے گھر سے اسلام چلا تھا وہ تو بیعت کر کے خاموش ہو گیا، تم کیوں؟ اس کا مطلب یزید حسین سے بیعت اس لیے لینا چاہتا تھا تاکہ دین کو مٹا سکے۔ حسین نے کہا سب برداشت کر لوں گا، دین کا سودا یزید کے ہاتھ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و تو کہنے بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ اسلام، قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ تو ضمناً آ گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول، اور ایسے لوگ قیامت میں گھاٹا اٹھانے والے میں ہوں گے۔ سوال یہ تھا کہ اب ہم نے اسلام قبول کر لیا، بچ گئے؟ اوے یعقوب بچ گئے؟ اسلام قبول کر لیا، ہو گیا کام، جنت پکی؟ کہ بالکل، کیسے قرآن کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا بھیا ایک آیت سے مسئلہ نہیں طے ہوتا، آپ پورے قرآن پر بات کیجئے، ہر آیت پہ نظر ہو، اس کے بعد جو نتیجہ نکلے وہ پیش کیجئے۔ اپنا نتیجہ پہلے سے طے کر کے قرآن کو کھینچ کے اس کے مطابق کرنے کا نام تفسیر نہیں ہے۔ کہ پھر وہیں قرآن نے کہا جی نہیں، اسلام تو چھوڑیے، ایمان کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ گھاٹے سے بچ جائیں گے۔ صلوات بر محمد، ایمان کے، اسلام تو اسلام کے بعد نمبر آتا۔ ابھی میں عرض کر رہا ہوں، ابھی خدمت میں آ رہا ہوں۔ اسلام تو چھوڑیے، ایمان کے بعد گھاٹے سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہاں؟ میں نے کہا یہ تو سورہ وہ ہے جو شاید یہاں 90% لوگوں کو یاد ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس میں 50% سے زیادہ لوگ روز پڑھتے ہوں نماز میں۔ ارشاد ہوا والعصر، وہی گھاٹے والی بات ہے نا، ان الانسان لفی خسر، کسی جو ہے وہ استثناء کے بغیر، قرآن نے صاف صاف کہا قسم ہے عصر کی۔ اب وہ میں اس تفسیری بحث میں نہیں پڑھوں گا، عصر کا مطلب کیا ہے، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام، مسلمان ہو گئے بچ گئے؟ جی نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، کوئی بچے گا بھی؟ کہاں بچیں گے؟ کون بچے گا؟ ارشاد ہوا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے۔ الحمدللہ ایمان لے آئے، بچ گئے؟ کا جی نہیں، ایمان انف نہیں ہے، ایمان کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ، اگر قرآن کی آیت یہ ختم ہو گئی ہوتی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تمام تھی بات۔ قرآن نے کیا شرط لگائی؟ ایمان بھی انف نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل۔ کہ بھیا ہم مومن بھی ہیں، نیک عمل بھی کر رہے ہیں، اب تو بچ گئے؟ کہ جی نہیں، اب بھی نہیں بچے آپ۔ کہ تب؟ کہ اپنے بات کی فکر کرو، اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے، خود نمازی ہو جانا کافی نہیں ہے، خود روزے دار ہو جانا کافی نہیں ہے۔ کہ یہ کہاں سے کرو؟ میں نے کہا کہ پڑھیے آیت کو، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سب کے سب گھاٹے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل۔ ختم ہو گئی بات کرنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسری شرط گھاٹے سے بچنے کی ہے، ایمان اور عمل صالح کافی نہیں، تیسری شرط کیا ہے؟ حق کی وصیت کرتے ہو۔ کیا مطلب ہوا حق کی وصیت؟ حق کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ کو قرآن سے سمجھ میں نہیں آئے گا حق کیا ہے، اب یہاں تفسیر کے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ چھٹے امام نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ أَيِ الْإِمَامَةِ،
ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں۔ بڑے مومن ہیں ہم، بڑے نمازی ہیں ہم، بڑے متقی ہیں ہم، بڑے پرہیزگار ہیں ہم، لیکن اپنے بچوں کو اس راہ پر نہیں لگایا، نہ ہمارے ایمان سے کوئی فائدہ ہے، نہ عمل صالح سے کوئی فائدہ ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت۔ صبر کی وصیت کیا ہے؟ روایت یہاں بھی موجود ہے، امام فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر آئے صبر فی الفترہ۔ صبر کا مطلب یعنی زمانہ فترت میں صبر۔ یہ زمانہ فترت کیا ہے؟ حضرت کی غیبت سے لے کے اور ظہور تک کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس فترت میں تمہارے اوپر بڑے اعتراضات ہوں گے، اتنے دن سے کیسے زندہ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اکیلے مومن ہو کے نماز پڑھ کے کام نہیں چلے گا، چلتے چلتے وصیت کر کے جاؤ۔ امامت کے لیے بھی صلوات در محمد ہو گئی بات نا؟ تو ابھی تو طے ہوا، خالی ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کر لیا تو سمجھ میں آ گیا کہ صاحب اسلام انف نہیں ہے۔ خالی مسلمان ہو جانے سے ہم گھاٹے سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ہو گیا نا قرآن کی دونوں۔ تو اب کیا کریں؟ صلوات در محمد۔ اب آیا اب کیا کریں؟ اب آئیے دیکھیں، ایک چیز میں نقل کرتا ہوں۔ کبھی کبھی پرابلم کیا ہوتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ قبا پہن لی، آپ نے سمجھا مولانا ہے، امامہ لگا لیا، آپ نے سمجھا مولانا ہے، کالا کپڑا پہن لیا، ہم نے سمجھا عزادار ہے، سمجھ گئے آپ؟ مسالمہ ہوگا، رات بھر شعر و شاعری کر لی، دنیا سمجھ رہی ہے بڑا مولائی ہے۔ شیعہ گھر میں پیدا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پر۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے۔ رضا تقی نقی جعفر نام رکھ لینا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے۔ پھر کس کو مسلمان کہتے ہیں؟ جواب دیکھیے، میری بات کا غلط میسج نہ جائے، اس لیے کہ آج کل میڈیا کے زمانے میں نا کٹ پیسٹ بہت چلتا ہے۔ آدمی آدھی تقریر کاٹ کر کے جب تک ہم شور مچائیں بھیا میرا مطلب یہ نہیں، میرا مطلب ارے کیا ہے مطلب، سمجھ گئے آپ؟ لیکن بہرحال میں عرض کرتا ہوں، نیت صاف ہے، بچانے والا وہ ہے۔ آپ کٹ پیسٹ کرتے رہیے، اس کا خوف اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد کٹ پیسٹ ہوتا رہے، اس سے تو آدمی بچ ہی نہیں سکتا۔ اب آئیے پھر کیا، دیکھیے ہم تو قرآن نے کہا صاحب جو اسلام لائے گا گھاٹے سے بچ جائے گا، ہو گئی بات۔ صاحب ہم کو مسلمان ہونا کیا کریں؟ تو کلمہ پڑھو۔ کیسے پڑھنا پڑے گا؟ زور سے سر، لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ، اور ہو گئے مسلمان، ہو گئے، دیٹس آل۔ اور کامیاب ہونا ہے، مکمل کلمہ پڑھنا ہے نا؟ مکمل کلمہ پڑھنا ہے تو آپ سب جانتے ہیں اس کے آگے علی ولی اللہ مست ہے۔ ہم نے صاحب تینوں پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہم مسلمان ہو گئے؟ جواب ہاں۔ ہمارے ہاتھ سے کھائیں گے، پیئیں گے، ہم مر جائیں گے، ہماری نماز جنازہ ہوگی، لڑکے لائق ہوں گے، ہماری مجلس 40واں کر دیں گے، دنیا ہم کو مسلمان کہے گی، دنیا ہم کو مسلمان سمجھے گی، بٹ حقیقتاً میں ہم مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مسلمان سمجھنا اور ہے، ہونا اور ہے نا؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، پبلک ہم کو مسلمان، ہو سکتا ہے ہم خود اپنے کو مسلمان سمجھیں، لیکن حقیقت جہاں تک اسلام کی بات ہے، کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔
تب کا جب تک، اب میں آگے اپنے موضوع پر آدھا گھنٹہ، جب تک اسلام کا مزاج سمجھ کے مسلمان نہیں ہوں گے، صلوات در محمد وال، آگے اپنے موضوع پر، کلمہ پڑھنے سے ہو سکتا ہے مولانا ہو مسلمان نہ ہو سکتا ہے شاعر ہو مسلمان نہ ہو سکتا ہے عزادار ہو، مولانا ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے، شاعر ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے، ٹرسٹی ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے۔ کہا تو کیسے ہوگا مسلمان؟ ہم نے کہا جب تک اسلام کا مزاج نہیں سمجھو گے۔ کہ اسلام کا مزاج کون سمجھائے گا؟ صلوات در محمد وآلہ۔ اب آئیے، اسلام کا مزاج کون سمجھائے گا؟ کہ اللہ نے خود انتظام کیا ہے، اگر تم گڑبڑ نہ کرو تو اللہ نے انتظام کیا ہے۔ کہ کیا؟ کہ دنیا بعد میں پیدا ہوئی، خلیفہ پہلے بھیجا، 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ رہا، اور جب رسول اللہ جانے لگے نبوت ختم ہوئی تو وہ خود کہہ کے گئے کہ سسٹم ختم نہیں ہوا، نام چینج ہوا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما، کچھ سمجھ میں آیا؟ مزاج یہ اسلام کا، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ نہیں ہوگے۔ اچھا، ایک ذرا سا اختلاف ہے کہ اکثریت کہتی ہے کتاب اللہ و عطرتی، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کتاب اللہ و سنتی۔ مگر ایک بات اور مان لیجئے، چاہے سنتی کہتے ہو آپ، چاہے عطرتی کہتے ہو آپ، وہ بات تو غلط ہو گئی کہ قرآن کافی ہے۔ چاہے آپ عطرتی مانیے چاہے سنتی مانیے، دو میں سے ایک تو ماننا پڑے گا نا، لہذا وہ بات تو غلط ہو گئی کہ اگر ہم کہیں صاحب قرآن کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا رسول اللہ نے کہا ہے دو چیز، اور جب تک ان دونوں سے وابستہ ہوگے، یعنی قرآن سے اور اہل بیت سے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پیغمبر کے بعد گمراہی کا چانس تھا، اگر گمراہی کا چانس نہ ہوتا تو رسول اللہ یہ شرط نہ لگاتے کہ دونوں سے وابستہ رہو گے تو بچو گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ ایک کو بھی چھوڑا تو ہدایت نہیں مل سکتی، قرآن کو لے لو، اہل بیت کو چھوڑ دو تب بھی بھٹک جاؤ گے، اہل بیت کو لے لو، قرآن کو چھوڑ دو تب بھی بھٹک جاؤ گے۔ کہ کیسے؟ کیسے قرآن کو تم سمجھ نہیں سکتے بغیر اہل بیت کے، اور اہل بیت کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے بغیر قرآن کے۔ صلوات، قرآن اہل بیت ہیں کیا یہ کون بتائے گا؟ تو بس میں ایک چیز آج سمجھاتا ہوں، دھیرے دھیرے آئیے۔ تو کلمہ پڑھنے کا نام اسلام ظاہراً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ کب ہوں گے ہم مسلمان؟ کہ جب اسلام کا مزاج سمجھ کے مسلمان۔ کون بتائے گا؟ کہ قرآن اور اہل بیت۔ ایک چیز آج آپ کو سناتا ہوں میں، دنیا کہے گی بہت بڑھیا کام ہے، دنیا کہے گی بہت اچھا کام ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ بتا دیے، اس کے بعد بات کرتا ہوں میں۔ صلوات بر محمد۔ ریاکاری، مکاری، نام و نمود، دکھاوا، مونچھ کا ٹائٹ کرنا، میری شب بیداری ووٹ کی سب سے بڑی شب بیداری، میرا عشرہ سب سے مہنگا عشرہ، اس کانسیپٹ کے ساتھ عمل کرنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ سب نے کہہ دیا نا۔ لیکن بغیر نام و نمود کے
صرف اللہ کی خاطر عمل کا انجام دینا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات. اور اگر کہیں کسی کے عمل کی تائید امام کر دے کہ تمہارا کام اللہ کے لیے تھا، یہ کام اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہے نا. اس کے باوجود ایک چیز سناتا ہوں، یہی مزاج اسلام ہے کہ امام نے کہا، ایکسپٹ کیا کہ تمہارا کام خدا کے لیے ہے، اس کے باوجود امام نے کہا کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ اسلام آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں. صلوات اللہ. سنیے، خدا واقعاً توفیقات میں اضافہ کرے. کہیں 20 روپے میں کھانا ملتا ہے؟ بولیے انصاف سے بتائیے، 20 روپے میں کھانا ملتا ہے کہیں؟ اچھا، کسی نے کہیں نہ کہیں سفر تو کیا ہوگا. کہیں ٹرین میں 15 روپے لیتے ہیں، کہیں 20 روپے لیتے ہیں. جھگڑا کرو تو شاید 15 ہو جائے، ورنہ عموماً 20 روپے میں. آپ کو پانی کی بوتل کتنے میں مل رہی ہے؟ یہ کہیں ملتا ہے؟ ثواب سناؤ اس کا. پہلے تو میں اس مجمع میں اعلان کرتا ہوں، جو کوئی کھانا کھلانے کا ثواب بتا دے 2000 روپیہ انعام میری طرف سے، جا کے آفس سے لے لے گا. کھانا کھلانے کا ثواب بتا دیا. علماء تشریف فرما، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، بتائیے آپ ثواب. 2000 روپیہ انعام دوں گا. کہ نہیں بتا سکتے؟ مجھے پتا ہے نا، میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں 2000 ایسے ہی دے دوں گا. بڑی محنت سے آتا ہے، مجھے پتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ کیوں؟ میں نے کہا حدیث کہتی ہے، روایت میں ہے کہ کھانا کھلانے کا ثواب کسی کو نہیں پتا. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ فرشتوں کو پتا ہے نہ انبیاء کو پتا ہے، الا اللہ، سوائے خدا کے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ روایت ہے، کھانا کھلانے کا ثواب کسی کو نہیں پتا ہے سوائے خدا کے، نہ انبیاء نہ ملائکہ. تو ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ ہو گئی بات. 2، اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے، اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے، ہاتھ اٹھا دے وہ آدمی جس نے زندگی میں گناہ نہ کیا ہو. کوئی نہیں بچے گا. سیدھی بات ہے. 14 آدمیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے نا؟ 14 کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھا. بات ہماری کیا ہے؟ اسلام قبول کرو گھاٹے سے بچو گے. کیا اسلام قبول کرنا انف ہے؟ کہ نہیں. مزاج اسلام سمجھ کے اسلام کو فالو کرو. مزاج کون بتائے گا؟ اہل بیت اور قرآن. اسی طرف بات جا رہے 15 منٹ یا 20 منٹ. تو اس میں کوئی نہیں ہے نا جس نے کوئی گڑبڑ نہ کی ہو. آج آپ امامہ لگا کے ممبر بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں. آج 70 سال کی عمر میں پیشانی پہ گھٹا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، گردن جھکی رہتی ہے. یہ تو 70 ایئر کی ایج میں ہے نا. ہائی اسکول والا یاد کیجئے، انٹرمیڈیٹ والا یاد کیجئے. وہ جب جو ہے وہ لندن گئے تھے MBBS کرنے، تب والا کیس یاد کیجئے. آج نا بہت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی پیشانی پہ گھٹا ہے. تو ایک زمانہ رہا ہوگا. کوئی آدمی ایسا ہے نہیں جو بچ سکے. سب کے یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. حدیث کی بات نہیں کرتا، قرآن نے کیا کہا ہے؟ بچو گے نہیں. فَمَن يَعْمَلْ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی پاؤ گے، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی بھگتو گے. بچنا نہیں ہے. ایک ایک پائی آنا ہم بھول جائیں گے. سمجھ گئے آپ؟ وہاں سب نوٹ آئے. تو اب ارے باپ رے باپ، تو ابا قبا پہن کے سمجھے آپ
اور کم بم گھوم گھام کے مولانا صاحب آ گئے. شروع میں صاحب جوانی کا عالم، نقشے بازیاں بھی کی، اور صاحب بغیر فلائٹ کے میں سفر نہیں کرتا، غریب آدمی کی مجلس نہیں پڑھتا، اور کار چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ساری بدماشیاں کرنے کے بعد اب جب وسیع صاحب 52 سال کے ہوئے اور تھوڑا شوگر وگر ہوئی، پرسوں چیک اپ ہوا، معلومہ کولیسٹرول بھی بڑھا ہے، تب ڈرے ہے نا کہ یار یہ تو کبھی بھی معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. کیا ہوگا؟ تب تک قرآن نے کہا ہوگا کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اب حالت خراب. تو جناب علی یہی سوچ کے اٹیک آ جائے گا کہ رے باپ بچنا نہیں ہے. اب گھبرا گئے، ہڑبڑا گئے. بمبئی کے بھی تو بہت سے لوگ ہیں نا اس میں. بمبئی اور کراچی کی مشترک ایک زبان ہے جس کا نام ہے جگاڑ. صاحب صحیح بات ہے، گڑبڑ تو کی ہے ہم نے، مگر کوئی جگاڑ ہے. اب آپ چاہے اس کو جگاڑ کہیے اور چاہے اچھی زبان میں شفاعت کہیے. صلوات بر محمد ہے سناتا ہوں، رکیا میں آپ کو ایک روایت سنا دوں، جگاڑ سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کے حساب سے قیامت میں رکھا جائے گا ترازو. کیا چیز؟ برے اعمال ایک پلڑے پر، نیک ایک پلڑے پر، یوں کھڑا کر دیا گیا. تو اگر نیکی زیادہ ہے تو نیچے ہو جائے گی، برائی اوپر، کام ہو گیا، خدا حافظ. اور اگر برائی وزنی ہوئی، نیکی اوپر، پکڑو اس کو لے جاؤ جہنم میں. یہ بتائیے آسانی سے جائے گا کوئی ہے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زم، کھینچ کے لے جایا جائے گا. بھائی یہاں کسی کو اگر تنور میں ڈالی ہے، کوئی خود سے جائے گا کودے گا؟ 10 لوگ پکڑ کے لے جائیں گے نا، شرافت سے کوئی جائے گا نہیں. تو آپ فرشتے کھینچیں گے اس کو. تو جب کھینچیں گے، جب آدمی کے اوپر بیتتی ہے نا، جیب میں پیسہ نہ ہو، بلا ٹکٹ ٹی ٹی پکڑ لے. آپ دیکھیے کیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں ہم لوگ. یار کم از کم یہ تو راز نہ کھولے کل کو وہاں بھاؤ نگر میں جا کے کہ میں پکڑا گیا بغیر ٹکٹ. اس کے لیے کچھ بھی کرنے کا پلیز. تو ظاہر سی بات ہے جب جو ہے وہ 2 دن کی جیل کے چکر میں ہم ٹی ٹی کے ہاتھ پیر پکڑ لیتے ہیں، تو جو فرشتہ ہم کو جہنم میں لے جا رہا ہے اس کا کیا کریں گے؟ بھائی پلیز سے فرشتے کا جواب یہ کہ بھیا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کو جو آرڈر ہے آرڈر ہے. لیکن ایک آیت تو یاد ہوگی نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. خدا اگر چاہ لے گا تو کام ہو جائے گا. تو جنرلی تو نہیں ہوگا. اب کون سی بات، اس پر کل بات ہوگی انشاءاللہ. جنرلی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بٹ کسی کسی کے لیے کون سی بات اللہ کو اس کی پسند آ جائے تو کسی کسی کے لیے یہ بیس ممکن ہے. روایات کہتی ہے کہ اللہ فرشتے کے دل میں ڈال دے گا. فرشتے کو کوئی آرڈر اختیار نہیں ہے، لیکن وہ اتنا کرے گا، بھائی پلیز سر کہ بھیا میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بٹ وہ بیٹھے ہیں رسول اللہ صاحب سے، آج کی لینگویج میں کہیے تو صاحب سے مل لو. ہم تو کچھ، یہاں ہوتا ہے نا چپراسی جگاڑ بتاتے ہیں، تو وہاں بھی وہ جگاڑ بتائے گا. ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ صاحب بیٹھے ہیں، جا کے مل لو، ترازو لے کے آتا ہوں. صلوات بر محمد. سنیے اب یہ آ گئے یا رسول اللہ، ہم امام حسین کے ذاکر ہیں مولا، ہم نے جو ہے وہ کانودر میں 4 دن کا پروگرام ہوتا تھا، 5 روپے میں بوتل بٹوائی مولا، اور کوئی دکھاوا نہیں تھا یا رسول اللہ. اب رسول اللہ کو مثلاً ان کے 5 روپے کی بوتل اچھی لگ گئی، ہو سکتا ہے اچھی لگ جائے، لیکن ایک بات کہیں، کل کہوں گا، مگر گھمنڈ کبھی نہ ہو اس 5 روپے کی بوتل پر. یہ ذہن میں رہے، ورنہ پیسہ بھی گیا، ثواب بھی گیا. اس پر بات کل ہوگی انشاءاللہ. یا رسول اللہ یہ اچھا ٹھیک ہے. تب تک وہ فرشتہ جو ہے ترازو لے رکھو بھائی. اب رکھا گیا، ایک طرف مولانا صاحب کا نیکیاں، ایک طرف برائیاں. برائی تگڑی تھی مولانا صاحب کی، سمجھے آپ؟ میں پگڑی کے یہاں پہنچ گئے اور یہ گناہ یہاں، پھر حالت خراب.
اب جو روایت سے دیکھیے، روایت اپنی جگہ ہے، مفہوم عرض کر سکتا ہوں میں اپنے الفاظ میں. حضرت کوئی چیز نکالیں گے جیب سے، اور وہ جو اٹھا ہوا ہے ہمارا پرڑا نیکیوں والا، اس کے اوپر وہ چیز رکھ دیں گے. کچھ بات سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ جیسے دنیا میں ہے کہ صاحب 2 لاکھ روپیہ ہے، قرض نہیں دے پا رہے ہیں، سرکار کہتی ہے معاف. ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ صاحب 2 لاکھ روپیہ ان کے جو ہے اوپر قرضہ ہے، میں جمع کرتا ہوں. معاف ہونا اور ہے، ادا کرنا اور ہے. وہاں میٹر معاف کروانے کا نہیں ہے کہ رسول اللہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے. نہیں صاحب، ہم دے رہے ہیں، کاہے کی معافی کاہے کی؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، کچھ نکال لیں گے اور رکھ دیں گے. اب وہ جو پلڑا ایسے تھا نا، وہ کیا ہو گیا؟ یوسف والا کیس یاد ہے نا؟ ہے نا؟ جب دنیا میں ایک پرچی کام کر سکتی ہے تو آخرت میں نہیں کرے گی. وہ پرچی یوں ہو گئی. تو ابھی تک تو حالت خراب تھی، اب جب یہ ہوا تو بچ گئے نا. جب بچ جاتا، اب بڑی بڑی باتیں آئیں گی. یا رسول اللہ کیا ہے، کیا ہے؟ یہ تو ہم نے اپنے انداز میں، ورنہ روایت تو اتنی سی ہے. اب جواب ہوگا، مجھ کو تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تمہارے تحفے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تم لوگ دنیا میں میرے اوپر درود بھیجتے تھے، وہ سب تمہارا یہاں جو ہے وہ رکھا جاتا تھا. وہی تمہارا درود تم کو واپس کر دیا، کام ہو گیا تمہارا. صلوات بر محمد ہو گئی. یہاں تک آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ گار ہیں، گڑبڑ ہے، سب کچھ ہے، بٹ چانس بھی ہے، جگاڑ لگ سکتا ہے، شفاعت ہو سکتی ہے. وہ قرآن بھی کر سکتا ہے، اہل بیت بھی کر سکتے ہیں، رسول اللہ بھی کر سکتے ہیں، مومن کر سکتا ہے، علماء کر سکتے ہیں، محلے کا جو ہے وہ شہید کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے. بہت سی جہاں چیزیں. اب میں اصل حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، جس کے لیے تک گھمایا. من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب مومن کو کھانا کھلانا ہے. دونوں حدیثیں ملائیے، سمجھ میں آیا کہ کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے. اب سمجھے یہ پاگل تھوڑی ہیں جو 20 روپے میں پلیٹ دے رہے ہیں، اپنے جگاڑ میں ہے. صلوات بر محمد، واہ، یہ اپنے جگاڑ میں ہے. آپ یہ سمجھیے کہ صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے صاحب 20 روپے میں کا اچھے بچے نہیں، اپنے چکر میں کہ قیامت میں بچ جائے. اور فرما رہے ہیں آپ. تو حدیث ہے من موجبات مغفرت الرب. واقعا خدا ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ معمولی توفیق نہیں ہے، سب کو نہیں دیتا. ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک رک جائیے. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کیا؟ رک جائیے. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، دل نہیں دیا ہے. مل جائیں گے ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں مل جائیں گے. مرنے کے بعد 1.5 کروڑ روپیہ نکلا ہے، سمجھا. اور ایک بات مگر نہیں بھائی، وقت ہو گیا، سنا دوں. جو کرنا ہے نا خود کیجیے، بچوں کے چکر میں مت پڑیے. ایک صاحب مر گئے وصیت کر کے کہ میرے کمرے میں کھجور بھری ہے، میرے مرنے کے بعد رسول اللہ سے کہنا میرے بعد صدقہ کر دیں گے. مر گئے. پبلک نے کہا یا رسول اللہ ایسا. کہا چلو بھائی. حضرت نے بانٹنا شروع کیا، بانٹ دیا، ختم ہو گئی بات. کچی جگہ تھی، اس کو جھاڑو دینے، ایک کھجور کہیں پڑی رہ گئی تھی. رسول اللہ نے اٹھایا اس کھجور کو، فرمایا اگر یہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیتا اس پورے کمرے سے بہتر تھا جو میں نے کیا ہے. اولاد خود کرو جو کرنا ہے نا. 2 باپ بیٹے چلے جا رہے تھے مشہد، قصہ بڑا مومن آدمی.
باپ بیٹے چلے جا رہے تھے. لڑکا اس زمانے میں یہ لائٹ وائٹ نہیں تھی, ٹارچ بھی نہیں, وہ لانٹین ٹائپ کا چراغ لیے, لڑکا آگے آگے, باپ آپ کی ایج کا رہا ہوگا, پیچھے پیچھے, اے بیٹا, جی بابا, وہ وہاں والی زمین جو ہے نا اس کو جو ہے وہ اس کو گرا کر کے اس میں مدرسہ بنا دینا, حوضہ, ہاسٹل واسٹل بنا دینا, اور وہاں والے وہ پیسہ جو ہے وہاں سے اس میں ٹرانسفر ہوگا, اس سے وہ حوضہ چلے گا, ہاسٹل چلے گا. لڑکا سنتا رہا, اور یہ کر دینا, اور یہ کر دینا, اور یہ کر دینا, اور یہ کر دینا. وہ لڑکے کو سمجھاتے رہے. لڑکا دیکھیے سمجھدار کتنا ہے, وہ صاحب لانٹین لیے آگے آگے جا رہا تھا, وہ پیچھے ہو گیا, باپ کے پیچھے پیچھے. یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے, اندھیرا ہو گیا, آگے کیوں نہیں چلتے؟ کہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں میرے بعد یہ کر دینا, میرے بعد یہ کر دینا, میرے بعد یہ کر دینا. ارے نور بھیجنا ہے زندگی میں, پہلے بھیجیے. صلوات بر محمد. سمجھ میں آ گئی, خود کرے. تو اب کھانا کھلانے کا ثواب سمجھ میں آ گیا نا. کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے, نہ انبیاء, بولو, نہ ملائکہ. اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کیا؟ مومن کو کھانا کھلانا. 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, دل نہیں دیا. ایک جن کو اللہ نے دل دیا ہے, پیسہ نہیں دیا ہے. بھی مل جائیں گے آپ کو, ایک سے ایک بیچارے کمزور مفلس آدمی, لیکن جو ہے لے کے حاضر ہے. ریئرسٹ ان ریئر, بہت کم لوگ ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں. دنیا قائم ہی ان کی وجہ سے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے. آئے کیا جن کو اللہ نے دل بھی دیا ہے اور پیسہ بھی دیا ہے. کھانا کھلانے کا ثواب میں آپ کو بولیے بتا چکا. عام آدمی کو کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے, تو اگر کوئی حسین کے زائروں کو کھلائے, میں دھیرے دھیرے لا رہا ہوں, حسین جو بھی ہیں بندے خدا ہیں, ہے نا. تو جب بندے کے زائروں کو کھلانے کا اتنا ثواب ہے, تو اللہ کے گھر کے مسافروں کو کھلانے کا ثواب کیا ہوگا, حاجیوں کو. یہاں تک آ گئے. اب سنیے آپ, اب ایک صحابی ہیں چھٹے امام کے, نام ہے ان کا حسین ابن علا, ٹھیک. یہ تیسری کیٹیگری کے آدمی ہیں جن کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے اور دل بھی دیا ہے. یہ چلے حج پر. آج کی طرح حج نہیں تھا کہ احمد آباد سے بیٹھے 4 گھنٹے بعد مدینہ اتر گئے, جدہ اتر گئے. 10 دن 15 دن مہینہ 2, جس کی جیسی دوری ہو, پیدل, خچر سے, گدھے سے, تو 5-6 گھنٹے زیادہ تو نہیں چل سکتا نا آدمی. دن بھر چلے گا, اس کو رکنا ہے, تو اب رکے گا تو پکائے گا, کھائے گا. حسین بھائی نے کیا کیا, اللہ نے ان کو پیسہ بھی دیا تھا, دل بھی تھا. یہ بیچارے مسافر لوگ تھکے ہارے کیا کریں گے, یہ جہاں قافلہ رکتا تھا بکرا کٹتا تھا اور سارے مومنین کو کھلاتے تھے. اس سے بڑھیا کام کوئی ہے؟ روایت کہتی ہے تمام الحج لقاء الامام, حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے. حج مکمل ہوا, حسین بھائی آ گئے مدینے, چھٹے امام کا زمانہ ہے. حضرت سے ملاقات کے لیے, زیارت کے لیے. جیسے ہی گیٹ سے اندر آئے, امام نے فرمایا آئیے, بڑے بکرے کٹے ہیں اب کی حج کے سفر میں. یہ بتائیے طنز ہے یا تعریف؟ کہنے تمہارے لہجے سے تو لگ رہا ہے کہ طنز ہے نا. تو ہم نے ایسا لہجہ کیوں بنایا؟ کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنی ہے کہ آپ نے اس لہجے میں کہا. امام نے کہا یہ بڑے بکرے کٹے کی. کہ حسین ابن علا نے جو جواب دیا ہے اس سے ہم کو لگا کہ امام تعریف نہیں کر رہے, طنز کر رہے ہیں. کہ کیا جواب دیا؟ جیسے امام نے کہا بہت کٹے بکرے اب کی, یعنی بہت کھانا کھلایا. حسین سمجھ گئے مولا اعتراض کیا کر رہے ہیں, جلدی سے صفائی دی. ما اردت الا اللہ, مولا میرا مقصد اللہ کے علاوہ نہیں تھا کچھ, مطلب میں نے صرف اور صرف خدا کے لیے کیا ہے. 2 ہی صورت ہے, یا حسین ابن علا سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, بولیے. اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو امام کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ سن لیجیے جلدی جلدی. ایک صحابی تھے, بڑا کام تھا ان کا, نوکر چاکر تھے اونٹوں کا. تو ان کا ایک نوکر جو اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اس کو گالی بک دی انہوں نے.
وہ خود ہی کہتے ہیں کہ وہ میں آیا ملنے امام سے، چھٹے امام کی بات، قال لی مبتدعن، قبلہ میں نے بہت غور کیا کیا ترجمہ کروں اس کا، میری سمجھ میں یہی آیا کہ امام نے پہنچتے ہی چھوٹتے ہی فرمایا کیا حرکت کی تم نے اپنے جمال کے ساتھ؟ اس نے کہا مولا انہ لقد ظلمنی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ امام نے فرمایا لاکھ زیادتی کی ہو، ہم اہل بیت تم نے گالی کیوں دی؟ اب سنیے شیعہ کس کو کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں نہ اپنے چاہنے والوں کو اجازت دیتے ہیں زبان خراب کرنے کی۔ توبہ کر، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ کس نے بتایا کہ وہ اپنے جمال کو گالی بک کے آ رہا ہے؟ دو بھائی تھے، ایک شیعہ تھا ایک غیر شیعہ تھا۔ جو غیر شیعہ تھا اس سے کچھ پرابلم آ گئی، اس کو پتہ چلا، کہنے لگا یار کچھ بھی ہو میرا بھائی ہے نا، وہ کچھ پیسہ بھجوایا اس نے اپنے بھائی کو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ امام کے پاس آیا، جیسے ہی آیا یہاں بھی کہا آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ تم نے اپنے بھائی کو پیسہ بھجوایا۔ کس نے بتایا؟ مطلب کیا ہوا؟ جو کچھ کرتے ہیں وہ واقف ہیں۔ طے ہو گئی نا بات۔ امام نے کہا حسین بہت بکرے کاٹے تم نے سفر میں حج کے، ما اردت الا اللہ، میرا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دو ہی صورت ہے، یا حسین ابن علی سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو امام کو ٹوکنا چاہیے تھا نہیں ٹوکنا چاہیے؟ ہم سے ہم تمہارے دل کی بات جانتے ہیں، دل کا راز ہم سے بتاؤ گے؟ امام کے نہ ٹوکنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی حسین ابن علی جو کہہ رہے ہیں سچ بول رہے ہیں نہیں بول رہے؟ ٹھیک، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے کیا۔ جب اللہ کے لیے کیا تب امام کو اعتراض کیوں ہے؟ صلوات پر جب آپ کو بھی اس بات کا اقرار ہے، بات میری میں پہنچا پایا اپنی بات ہے، جب امام بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے خدا کے لیے کیا پھر امام کو اعتراض کیوں ہے؟ جب اپنے اوپر بیتتی ہے نا تب آدمی کی سمجھ۔ مجھ کو شوگر ہے، کیا ہے؟ شوگر ہے۔ حیدرآباد میں اپنے مومن ہیں اسلم عباس صاحب، اچھے اسپیشلسٹ ہیں اس کے، ابھی پرسوں نرسوں چیک اپ کرایا 313 نکلی، ان کو میسج کیا کل زیادہ تو ہے مگر عادت بہت بڑھیا ہے، سمجھے مومن آدمی۔ تو انہوں نے مجھ کو ایک دوا لکھ دی شوگر کی، اور اس کے ساتھ وہاں پہنچے صاحب ایک جگہ تو وہ ایک لڑکا وہ تھا کیا تھا ایم آر، کل قبلہ دیکھیں ذرا شاید ہماری کمپنی میں ہو یہ دوا۔ یہ بھی لکھ دیا آپ کو؟ میں نے کیوں؟ کل آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں؟ میں نے کہا نا۔ لکھا کس نے ہے؟ ایم ڈی نے، مجتہد نے۔ یہ بھی لکھ دیا آپ کو؟ میں نے کہا نہیں۔ تب کیوں کھائیے گا؟ لکھا کس نے ہے؟ ایم ڈی نے، اور منع کون کر رہا ہے؟ ایم آر۔ جو حال مولویوں کا ہے نا وہی حال پوری قوم کا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ آپ یقین ہے، آپ جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں۔ لکھا ایم ڈی ڈی ایم نے، شوگر اسپیشلسٹ نے، ایک ایم آر کے سمجھانے میں میری سمجھ میں بات آ گئی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے جانے دیجیے بلڈ پریشر کے، تو نہیں کھاتا، نہیں کھایا میں نے۔ حیدرآباد پہنچا، اسی لڑکے کے ماموں وہ اپنا مینوفیکچرنگ کرواتے، کہلا دیکھیے شاید میرے ہی یہاں۔ اچھا آپ کو بھی لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیوں؟ کہلا مجھ کو بھی لکھا تھا ڈاکٹر نے۔ کھا رہے نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا تمہارے بھانجے نے منع کر دیا۔ کہنے لگے آپ تو ایم آر کے کہنے پہ رک گئے، مجھ کو تو ایم بی بی ایس نے منع کیا، کوئی جب بلڈ پریشر نہیں ہے تو کیوں کھائیے گا آپ؟ میں نے کہا تب؟ کہنے لگے وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا ایم ڈی ڈی ایم، ڈاکٹر آف میڈیسن، انہوں نے کہا بابا کس نے کہا یہ صرف بلڈ پریشر میں کام کرتی ہے؟ یہ جو میٹفارمین آپ کھا رہے ہیں وہ شوگر کو تو ڈاؤن کرے گی لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے، گردہ چلا جائے گا، ہارٹ کی پرابلم شروع ہوگی، پینکریاس ڈسٹرب ہوں گے، یہ کھانا پڑے گا۔ کہنے لگے تو میں نے شروع کر دیا، لیکن ایک ایم آر کی بات ایسا گھسی تھی میرے دل میں کہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی میرے۔ یہ جانتے ہیں میں آیا لکھنؤ میں جو میرے مرجع ہیں ڈاکٹر اسد عباس صاحب، وہ بھی ایم ڈی ڈی ایم ہیں، میں ان کے پاس گیا، اسد عباس جانتے ہو نا، ان کے پاس گیا تو وہ ان کا جو ہے کہا جی فرمائیے آئیے حضور، بھیڑ بہت ہوتی ہے جی۔ میں نے کہا یہ کچھ دکھلانا نہیں، خالی یہ بتا دو یہ دوا ہے ڈاکٹر نے لکھی ہے، ایک لڑکے نے منع کیا۔ کہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ میں نے کہا وہ کہنے لگا بلڈ پریشر ہے ہی نہیں۔ کیا مولانا وہ ایم ڈی ہے جس نے لکھا تھا؟
آپ نے چھوڑ دیا، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کھانا۔ اب صاحب جب اس مجتہد نے کہا، لکھنؤ کے ڈاکٹر اسد نے، تب میں نے کھانا شروع کیا۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہی حال اسلام کا ہو رہا ہے، سمجھ گئے آپ؟ جو حال میرا ہے وہی پوری قوم کا ہے۔ امار کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، مجتہد کی بات دیر میں سمجھ میں آتی ہے۔ صلوات بر محمد، یہ حال سب کا ہے۔ لیکن بھائیو، اگر نجات چاہتے ہو تو ہم جیسے اماروں سے اہل بیت کے فضائل سنو، مگر مسئلہ مجتہد کی توضیح المسائل سے لو، ہم سے نہیں۔ صلوات بر محمد بات، ورنہ وہی حشر ہوگا جو وسیع حسن کا ہوا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے، اب ختم بات، گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ اب کیا ہوا؟ تو یہ طے ہو گئی نا بات کہ حسین ابن علی نے کھانا کھلایا کس کے لیے؟ بولیے، اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے تو امام کو اعتراض کیوں ہے نا؟ اس کے لیے میں نے یہ مثال آپ کو سنائی تھی۔ میٹفارمن جو ہے شوگر کو ڈاؤن کرتی ہے، اچھی دوا ہے کہ نہیں ہے نا؟ لیکن اگر ہوش میں آپ نہیں رہے، توجہ نہیں کی، تو شوگر تو ڈاؤن ہو جائے گی، گردہ چلا جائے گا، ہے نا، اٹیک پڑ جائے گا۔ امام نے یہی توجہ دلائی، تمہارا کام اللہ کے لیے تھا، مگر تم نے اس کام میں اللہ کے سائیڈ ایفیکٹ پر توجہ نہیں کی۔ وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ مجلس ختم۔ صلوات بر محمد واحد۔ کام اللہ کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، خلوص کے ساتھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سائیڈ ایفیکٹ پہ توجہ نہیں کی، لہذا شوگر کی اکیلی دوا کھا لی تم نے، اب تو گئے پنکریاس تمہارے۔ اب امام کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، پھر اصل جو عبارت ہے وہ نقل کرتا ہوں۔ ہوا کیا؟ 20 آدمی، 25 آدمی، 50 آدمی قافلے میں ہیں آپ کے۔ کوئی بیچارہ جو ہے وہ بس اتنا کسی صورت سے اکٹھا کر کے گیا ہے کہ دال روٹی کھا کے کسی صورت سے حج کر کے چلے آئیں گے۔ کوئی ادھار لے کے گیا ہے، کوئی قرض لے کے گیا ہے۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، جہاں قافلہ رکتا تھا وہاں بکرا ذبح ہوتا تھا، تو آپ تو اللہ کے نام پہ کر رہے تھے، لیکن جو آپ کے ساتھ 10 لوگ اور تھے جن کے کھلانے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں یار اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ ہم ایک لفظ بولا جاتا ہے انگریزی میں کمپلیکس، ہے نا؟ تو تمہارا کام تو اللہ کے لیے تھا، لیکن تمہارے اس کام کی بنیاد پر بقیہ جو 10 لوگ تھے وہ کمپلیکس کا شکار ہوئے۔ کام اچھا ہے، سائیڈ ایفیکٹ پہ توجہ نہیں کیوں کی؟ لہذا امام کا جملہ یہ ہے کہ فَتَقَاصَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، تمہارے اس عمل کو دیکھ کے بقیہ کو احساس کمتری کا شکار ہونا پڑا۔ ارے یار ان کو دیا، ہمارے ہوتا تو ہم بھی کھلاتے۔ کام اچھا ہے، 50 لوگوں کو تم نے کھلایا، 40 کو ذلت کا احساس ہوا، پھر کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس کی ایک مثال اور ختم و دعا۔ تم کھلا رہے تھے نا، اللہ نے دیا تھا، تم کو صرف اتنا کرنا، یہ مفہوم ہے اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں بھیا، جہاں قافلہ رکے گا وہاں آپ لوگ اپنا اپنا الگ الگ کیوں انتظام کیجئے گا؟ یہ کیا نام ہے میں تمہارا؟ یہ ہمارے الہ آباد کے داماد ہیں، اس لیے یو پی کے داماد ہیں جی، مبشر بھائی کے ذمہ کر دیا گیا ہے، جس کو جو پیسہ دینا ہو۔ دیکھیے روایت کہتی ہے جب امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ان کا داماد آتا تھا نا تو امام اپنی عبا بچھا دیتے تھے۔ تو ہمارے نسے ہمارے یو پی کے داماد تو ہیں، لہٰذا ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے بھائی۔ تو کیا نام بتایا آپ نے؟ مبشر صاحب۔ بھیا یہ قافلے میں جس کو جو دینا ہو مبشر بھائی کے پاس جمع کر دو، جہاں قافلہ رکے گا مبشر بھائی سارا انتظام کریں گے۔ کسی کے 5 پیسہ تھا، کسی کے پاس 10 پیسہ دیا، کسی نے 1 پیسہ دیا، کوئی دھیرے سے گول ہو گیا، نہیں تھا اس کے پاس۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ نے 95% پورا دے دیا، بکرا آپ کا، سب کچھ آپ کا۔ اب جب کھانا لگا، دسترخوان چلا، لوگ بیٹھے، سب کی مونچھیں ٹائٹ ہے کہ میرا بھی لگا ہے، میرا بھی لگا ہے، میرا بھی لگا ہے، کسی کو ذلت کا احساس نہیں ہوا، ہے نا؟ اگر یہ کرتے تو پیسہ بھی کم لگتا، اور جس کو ثواب دینا ہے
اس کو پرسنٹیج معلوم ہے کہ کس نے 5% خرچ کیا ہے، کس نے 95۔ ایک ثواب تو یہ ملتا، اور دوسرا ثواب 40 لوگوں کی 50 لوگوں کی عزت نفس بچانے کا ثواب الگ ملتا۔ اب سمجھے آپ، ہم جس کو سمجھتے ہیں کار خیر ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کار خیر ہو۔ اسلام کا مزاج سمجھ کے جب تک مسلمان نہیں ہوں گے تب تک حقیقی مسلمان کون سمجھائے گا؟